بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح کا رویہ پاکستان کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، وہ بہت سے ایسے معاملات ہیں، آپ نے دیکھا ماضی میں بھی پاک امریکہ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز تو سب کے سامنے ہیں، خاص کر مسلم ممالک کو لے کر. تو ایسے میں پاکستان کی ہماری پالیسی کیا ہوگی رد عمل میں؟ سرکار ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے جو انتظامیہ ان کے دماغ کے کسی نہ کسی کونے میں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے. میں ذرا سنوانا چاہتی ہوں کہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف نے بات کیا کری. عمر ذرا پلیز پلے کیجئے. Congress and the Obama administration identified as being the 7 countries that were most identifiable with dangerous terrorism taking place in their country. Now, you can point to other countries that have similar problems like Pakistan and others. Perhaps we need to take it further. سر سنا آپ نے؟ گورنمنٹ کا سپوکسمن ہے، وہ کیسے کسی چیز کو اینٹیسپیٹ کر کے آپ کو جواب دے؟ تو اس لیے انہوں نے صحیح کہا، جواب نہیں دیا. اور واقعی ایک کلیریفیکیشن آیا ہے، امریکہ میں بھی آیا، ادھر بھی آیا ہے. لیکن اس کے بعد ہی سوال اٹھے نا کہ پاکستان کوآپریٹ تو بڑے عرصے سے کر رہا ہے. پاکستان مگر it's never enough. وہ تو کبھی، اسی لیے آپ کہتی ہیں نا do more، ان کے لیے تو کبھی کافی نہیں ہے. ہم جو بھی کریں، اب اس لیے میں نے پہلے کہا کہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں کہ بھئی ہمارے لوگ، پراپرٹی، ہمارا آنر، ہمارے لاز اگر تم وائلیٹ کرو گے it will not be کیا کہتے ہیں as usual. جو اٹ ول ناٹ بی کہ وہی ہوتا رہے گا، وہ کرتے رہو اور ہم کچھ نہیں کریں گے. ایک شاہجہاں بات اصل ہے، بڑے سارے جھڑپ ہونے والے ہیں. اب آپ دیکھیں گے چائنا پہ ان کا جھڑپ ہوگا چین کے ساتھ، کس کا؟ امریکہ کے. ساؤتھ پیسیفک میں بھی جو ہو رہا ہے آپ جانتی ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ ان کا فلیٹس ہیں، ملٹری ادھر ہے، ساتھ ساتھ انڈیا کو. یہ تو ٹرمپ نے کہہ دیا ہے موڈی کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو رول ہے ایز اے ریجنل اینڈ گلوبل پاور، اس پہ بھی ہمارے ڈفرینسز آئیں گے. پھر کانگریس نے کہہ دیا ہے پاکستان کو مت دو ایڈ، ان کو نہ آرمز دو، نہ ہتھیار دو، کچھ نہیں دو، اس لیے کہ ہماری بات یہ نہیں سنتے، ہم جو چاہتے ہیں یہ نہیں کرتے. اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا تھا افریدی کے بارے میں، اٹس گوئنگ ٹو بی اے میجر ہرڈل. اس لیے جیسے آپ نے صحیح کہا تھا، یہ ایک الیکشن پلیج ہے اس کا. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اس کو خیال آیا کہ اب یہ. اور فائنلی جو بڑی بات ہوگی اور جب جلدی ہونے والی ہے وہ ہے ایران. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایران کے خلاف جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے اگر وہ یہ کیا اور وہ کیا، اور ایران نے بھی کہا پھر آ جاؤ بچو. ایران نے کیا کہا؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے، چلیے وہ چھوڑیں. مگر ایران نے ایک اور چیز کہا، انہوں نے کہا کہ we are not going to use the dollar. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم اگر ایران اور ان کا جنگ ہوتا دیا، ہمارا جو سٹانس ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر لیگیلٹی پہ جانا چاہیے، اسلامک برادرہڈ پہ جانا چاہیے، کس بیسس پہ ہم جا کے کہیں گے کہ ایک اٹیک آن اے کنٹری جس پہ سینکشن یو این کا نہیں ہے، اور کبھی نہیں ہوگا یو این کا سینکشن، اس لیے ویٹو ہو جائے گا وہ. میں جاننا چاہوں گا کہ ہم اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں، اینڈ وی شوڈ، ہم سوچنا چاہیے. شاید ہو کہ نیو یارک کا جو چیف سائیکائٹرسٹ ہے، بیسٹ نون سائیکائٹرسٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ میں جب ٹرمپ کو اسٹڈی کرتا ہوں، اس کے الفاظ، اس کے باڈی ایکشن اور اس کے جو چیزیں وہ کر رہا ہے، تو آئی کین سے کانفیڈنٹلی کہ یہ آدمی از سفرنگ فرام اے کنڈیشن نون ایز irremediable narcissism. نارسسزم وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا، وہ ایک النس ہے، اس کو ٹریٹیبل ہے مگر النس ہے. مگر جب یہ کہتا ہے یہ ایک انکیوربل نارسسسٹ ہے، تو اسے مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. اور نارسسسٹ کا انجام عموماً بہت برا ہوتا ہے. مطلب ٹرمپ کو ووٹ دینے والوں کو بھی یہی بیماری ہے. شاید. دوسری بات یہ ہے شاہجہاں کہ امریکن مسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آدمی ہمیں ایکویٹ کر رہا ہے ٹیررسٹ کے ساتھ. یہ کبھی کسی اور نے نہیں کیا. اور جیسے شہزاد سعودی صاحب نے کہا کہ بھائی امریکن مسلمانوں نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، نن، ویری فیو. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ 7 ملک جنہوں نے بین جس نے کیا ہے، ایران سمیت، انہوں نے آج تک ایک امریکن کو نہیں مارا ہے. بلکہ جو لوگوں نے مارا ہے ان کو، جس میں 2-3 ملک ہیں، سعودی عربیہ فار ایگزامپل اور
UAE وہ تو گولف کورسز ہیں اس کے، اس لیے وہ نہیں کر رہا ہے، ان ملکوں کو انہوں نے بین نہیں کیا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے اٹ میکس نو سینس. سوال یہ اب تک جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات امریکہ میں پیش آئے، اگر ان 7 ممالک میں کوئی ملک شامل نہیں ہے تو پھر پابندی کا جواز کیا ہے؟ بالکل. اور شازیہ اب ڈیوڈ رنسیمن نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا، کہنے لگا بڑا اچھا کہتا ہی اے بیڈلی بیہیو چائلڈ. پھر میں واپس جا رہا ہوں اس کے مینٹل فریم ورک دیکھنے ٹرمپ کے، تو ہم جو ہیں مانے کہ اٹ از انبلیویبل، ہم ایک ہاف میڈ آدمی کے ہاتھ میں ہیں جو لاٹ آف سائیکولوجیکل پرابلمس جس کے ہیں. اب آپ پوچھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری غلطی کیا ہے. ہماری غلطی شازیہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمیں ہر طریقے سے ہمارے رائٹس کو یہ کرتے ہیں، وائلیٹ کرتے ہیں، مگر ہم ہر وقت بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کورڈیل ریلیشن شپ چاہتے ہیں. گڈ. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ امریکن کہتے ہیں جو بھی تم پاکستان سے کرو they will still want a cordial relationship، اچھی دوستی. کل بھی دفتر خارجہ نے کہا ہم بڑے مضبوط تعلقات چاہتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ. اسے آنے سے پہلے وہ جماعت دعویٰ کے ساتھ جو ہوا، بھائی اب they take you for granted. اب تو وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس قسم کا بھی ہمارا بیہیویئر ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، پاکستان ایسا ملک ہے، پاکستان نے ہمارے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے، حالات چاہے کیسے بھی. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کہ 7 مسلم ممالک پر پابندی لگنے کے بعد آخر مسلم دنیا، مسلم ممالک کیوں خاموش ہیں.